النوع العشرون المدرج هو أقسام. أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث. والثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما. والثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق وكله حرام. وصنف فيه الخطيب كتابا شفا وکفا. بس آواز ابھی تک باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جلدی خاموش ہو جائیں. درسگاہ کا اور سبق کا ادب ملحوظ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کی قسم نمبر 20 حدیث مدرج کے بیان میں. آج کے سبق میں حدیث مدرج اور حدیث موضوع دو قسمیں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی. 20ویں قسم حدیث مدرج کے بیان میں ہے. اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مدرج کی قسمیں بیان فرمائی ہیں. پہلے مدرج المتن کو بیان فرمایا ہے، پھر مدرج الاسناد کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، پھر مدرج الاسناد کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. پہلی قسم کو الثانی میں بیان فرمایا ہے، دوسری قسم کو الثالث میں بیان فرمایا ہے، اور آخر میں حدیث مدرج کا حکم بیان فرمایا ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے. اب میں حدیث مدرج کے لغوی معنی، پھر اصطلاحی معنی، اور اس کے بعد یہ 3 قسمیں اور ان کی مثالیں نیچے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. مدرج باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. ادرج یدرج ادراج فہو مدرج. یہ مدرج باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی داخل کیا ہوا. المدرج داخل کیا ہوا، تو یہ اس کی لغوی معنی ہو گئے. اور مدرج کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مدرج وہ حدیث ہے جس میں سند، حدیث کی سند کا سیاق بدل دیا گیا ہو. حدیث مدرج وہ حدیث ہے جس کی سند کا سیاق بدل دیا گیا ہو، یا راوی نے اپنا یا کسی دوسرے کلام اس میں داخل کر دیا ہو، اور اس طرح داخل کر دیا ہو کہ بعد میں وہ حدیث کا حصہ سمجھا جانے لگے اور یہ پتہ نہ چلے کہ یہ حدیث ہے یا راوی کا اپنا کلام ہے. ایسے حدیث کو حدیث مدرج کہتے ہیں. ایسے حدیث کو حدیث مدرج کہتے ہیں. اس تعریف سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حدیث کے مدرج کی 2 قسمیں ہیں، مدرج المتن اور مدرج الاسناد. لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 2 قسمیں بیان نہیں فرمائی ہیں، بلکہ مدرج المتن کی 1 قسم اور مدرج الاسناد کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، الثانی والثالث کہہ کر کے. جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں. وہ شرح نخبہ میں آپ نے پڑھ لی. یہاں اس میں آسانی ہے کہ آپ 3 قسمیں الگ الگ پڑھ لیں اور سمجھ لیں، ایک مدرج المتن کی اور دوسرے مدرج الاسناد کی پہلی اور دوسری قسم.
اب مدد المتن پہلے سمجھ لیں کسے کہتے ہیں۔ مدد المتن اسے کہتے ہیں کہ راوی حدیث کے الفاظ میں درمیان میں یا آخر میں اپنا کلام یا کسی دوسرے کا کلام اس طرح شامل کر دے اور اس طرح اس میں داخل کر دے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ حضور کا ارشاد ہے یا راوی کا اپنا کلام ہے، اور بعد میں اس کو حدیث سمجھ کر ہی بیان کر دیا جائے اور روایت کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں مجرد المتن۔ اس کی مثال نیچے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے ابو داؤد شریف کے حوالے سے، لہذا اب شرح میں دیکھ لیں۔ حدثنا عبید اللہ بن محمد النفیلی، مل گئی سند؟ حدثنا زہیر حدثنا حسن بن حر عن قاسم بن مخیمرہ قال اخذ علقمۃ بیدی فحدثني ان عبد الله بن مسعود اخذ بيدي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة الى آخر الحدیث۔ وفيه، اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد۔ یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور اس پہ بحث بھی پڑھ لی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مدرج ہے، اذا قلت هذا سے آخر تک یہ مدرج ہے، یہ کیوں؟ حدیث کا حصہ نہیں ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کلام ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ وہ جناب بہقی اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ھذا کلام من ابن مسعود، اور آگے اس کی تفصیل ہے دیکھو نیچے، وقد رواہ شبابہ بن سوار، مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ ان زہیر ففصلہ، انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی، فقال قال عبداللہ اذا قلت ھذا، تو وہی اس سے پتہ چل گیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو بعد میں کسی راوی نے قال حذف کر کے اس کو حدیث سے ملا کر بیان کر دیا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ تو حدیث ہی کا حصہ ہے اور حضور کا معاذ اللہ یہ ارشاد ہے، لیکن حقیقت میں حضور کا ارشاد نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ تو یہ مدد المتن کی مثال ہو گئی بھائی۔ ایک اور شاندار مثال آگے آئے گی، وہ وہیں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ وہ آپ کی پڑھی ہوئی آئے گی۔ یہ تو ہو گیا مدرج المتن بھائی۔ اب دوسری قسم جو مدرج الاسناد کی پہلی قسم ہے بھائی۔ اب مدرج الاسناد کی جو پہلی قسم ہے، پہلے اس کی تعریف سن لیں۔ مدرج الاسناد وہ حدیث ہے جس میں سیاق سند بدل جانے سے سقہ کی مخالفت ہو جائے، سند کا سیاق بدل جانے سے سقہ کی مخالفت ہو جائے تو اسے مدرج الاسناد کہتے ہیں۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک الثانی کے اندر مذکور ہے، دوسری الثالث کے اندر مذکور ہے۔ یہ مطلق مسند الاسناد کی تعریف ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ اب ثانی کے اندر جو مصنف نے مدرج الاسناد کی پہلی قسم بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ سمجھ لیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی راوی کو دو حدیثیں دو سندوں سے معلوم ہے، کسی راوی کو دو حدیثیں الگ الگ دو سندوں سے اس کو حاصل ہوئی ہیں، اس نے ایک سند حذف کر کے دونوں کو ایک حدیث ایک سند سے ذکر کر دیا، اسے کہتے ہیں مدرج الاسناد۔ اس کی مثال صفحہ 272 پر ہے، ابو داؤد شریف سے مروی ہے، دیکھ لیں۔ روا ابو داود من روایت زائدہ و شریک والنسائی من روایت سفیان بن عیینہ کلہم عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر فی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی ثم جئتہم، توجہ دیں بھائی، سب کو مل گئے نا یہ مقام۔ ثم جئتم بعض ذلك فی زمان فی برد شدید فرأیت الناس علیہم جل الثیاب
تحرک ایدیہم تحت الثیاب، پھر سردی کے زمانے میں آیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر بڑے گرم کپڑے ہیں اور ان کے نیچے بھی ان کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ فقولوا، اب یہ حدیث جو ہے آپ نے پڑھ لی، اب یہ کہتے ہیں اس میں یہاں تو ایک سند سے مذکور ہے نا پوری حدیث، لیکن حقیقت میں یہ ثم جئتم سے لے کر آخر تک کے جو الفاظ ہیں یہ دوسری سند کے ہیں، یہ مذکورہ سند سے نہیں ہے، دوسری سند سے ہیں یہ۔ چنانچہ نیچے وہ لکھا انما ادرج علیہ ثم جئتم الى آخر لیس ہوا بہذا الاسناد وانما ادرج علیہ وهو من روایت عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض اہلی عن وائل، یہ ہے تو وہ سند اس کی۔ ثم جئتم کی جو سند ہے وہ یہ والی ہے۔ اب راوی نے اس دوسری سند کو حذف کر دیا اور پوری حدیث کو ملا کر پہلی سند سے ذکر کر دیا، تو یہ مجرد اسناد کی پہلی قسم ہو گئی جس کو الثانی سے یہاں پر بیان کیا ہے، الثالث، اور مجرد اسناد کی دوسری قسم وہ یہ ہے کہ کسی راوی نے ایک حدیث سنی ہے الگ الگ سندوں سے، ایک حدیث ہے اس کی سندیں الگ الگ ہیں، ان نے ان سب کو حذف کر کے ایک ہی سند سے بیان کر دیا۔ ہر سند کو الگ الگ سند، ایک حدیث ہے سند دو ہیں تین ہیں تو تینوں سند سے ذکر کرنا چاہیے نا، دو کو حذف کر کے ایک سے ذکر کرے گا تو یہ مسند الاسناد کی مدرج الاسناد کی دوسری قسم بن جائے گی۔ پہلے میں دوسرے میں فرق آ گیا سمجھ میں؟ پہلی میں دو حدیثیں ہیں الگ الگ سند سے، وہاں پر وہ ایک سند سے دونوں کو ذکر کر دے ملا کر کے، جیسے ابھی آپ کے سامنے مثال میں آیا۔ اور تیسری قسم جو ہے، جو اصل میں دوسری قسم ہے، اس میں ایک حدیث دو یا تین سندوں سے مروی ہے، وہ ان کو حذف کر کے ایک سے ذکر کر دیتا ہے، یہ فرق ہے۔ اس کی مثال بھی نیچے موجود ہے، دیکھو ترمذی شریف کے حوالے سے مثال اختلافی سند حدیث الترمذی من ان بندار ان ابن مہدی ان سفیان الثوری ان واصل و منصور والاعمش ان ابی وائل ان عمرو بن شرحبیل، یہ عمرو بن شرحبیل یاد رکھنا بھائی، دیکھو عمرو بن شرحبیل کو یاد رکھنا، اس سند میں دیکھو یہ ان عبداللہ قال قلت یا رسول ای الذنب اعظم، یہ حدیث ہو گئی پوری، سند بھی دیکھ لیا آپ نے اچھی طرح سے، حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کے اندر کیا ہوا دیکھو، یہاں پر ذرا توجہ دیں بھائی، واصل، منصور، اعمش، یہ حضرت ابو وائل کے تین شاگرد ہیں، یہ ہیں یا نہیں؟ ان واصل و منصور والاعمش ان ابی وائل، تو ابو وائل ان کے شیخ ہیں، تو یہ تینوں راوی جو ہیں ان سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، لیکن ایک سند جو کہ ابھی آپ کے سامنے اس میں ان ابی وائل کے بعد ان عمرو بن شرحبیل ان عبداللہ ہے، یہ جو دو شاگرد ہیں منصور و اعمش وہ اسی طرح روایت کرتے ہیں اس کو، یعنی عمرو بن شرحبیل ان کی سند میں آ رہے ہیں، لیکن یہ جو واصل ہے نا، واصل یہ جب اس کو روایت کرتے ہیں تو ان ابی وائل ان عبداللہ روایت کرتے ہیں، شرحبیل کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے، جیسے کہ آگے بیان کر دیا انہوں نے، تو انہوں نے جو ہے دو سندیں تھیں نا، ایک کو حذف کر دیا اور تینوں شاگردوں سے ملا کر کے ایک ہی سند سے اس کو ذکر کر دیا، تو یہ مدرج الاسناد کی دوسری قسم ہو گئی جو الثالث کے اندر مذکور ہے۔ اب آخر میں اس کا حکم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ کلو حرام، یہ سب حرام ہے، یعنی چاہے متن کے اندر اضافہ ہو یا سند کے اندر رد و بدل ہو، چاہے دو سند کو ملا کر ایک کرو یا ایک حدیث کے مختلف سندوں کو ایک کرو، یہ سب ناجائز، وجہ کہ اس سے حدیث پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس نے نیچے لکھا ہے من تعمد الادراج فهو ساقط العدالہ من يحرف الکلمہ مواضعہ فهو ملحوق بالکذابین، کتنی سخت وعید ہے اس کی، تو یہ حرام ہے، اور حضرات فقہاء اور محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ ہر قسم کا اجماع حرام ہے، ادراج حرام ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی اتنی سختی نہیں کرو بھائی، بالکل ہی حرام مت کہو، کچھ گنجائش بھی رکھو، ہر قاعدے سے کوئی نہ کوئی استثناء ہوتا ہے، کون سا ایسا قاعدہ جس سے استثناء نہ ہو،
یہاں بھی کچھ نہ کچھ استثناء ہونا چاہیے، تو خود ہی استثناء فرما دیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی راوی نے حدیث سے کسی مشکل الفاظ کی تشریح اپنے الفاظ میں کی ہے اور وہ اس نے اسی حدیث کے اندر کر دی ہے اور اپنے کلام کو حدیث سے الگ نہیں کیا، تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ ان کے ادراجات بہت زیادہ ہیں، مسلم شریف میں آپ پڑھیں گے خاص طور سے جلد ثانی میں، تو جگہ جگہ ان کے الفاظ کی تشریحات ایسی ہیں کہ جو حدیث ہی معلوم ہوتی ہیں حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ تو وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ادراج ہے، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی بس یہ عادت ہے کہ وہ اے نہیں کہتے، بھائی مشکل لفظ کے بعد اے ہونا چاہیے نا، وہ اے نہیں کہتے، اپنے کلام کو حدیث سے الگ نہیں کرتے، ایسی ہی بدتشریح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے ہم عصر دیگر محدثین نے ان سے کہا بھی کہ یہ آپ کیا کرتے ہو، یہ تو ادراج ہے، آپ اپنے کلام کو حدیث رسول سے الگ کیا کریں۔ لیکن ان کی جب عادت آدمی کی پڑ جاتی ہے تو پڑ جاتی ہے، بس سمجھ میں آ گئی بات۔ یہ ہو گیا وہ بیان حدیث مدرج کا۔ اب حدیث موضوع، حدیث نمبر 21 حدیث موضوع کے بیان میں، تو اس میں خلاصہ یہ کہ مصنف نے اس کے اندر حدیث موضوع کی تعریف، حدیث موضوع کا درجہ، حدیث موضوع کا حکم، اس کے جاننے کا طریقہ اور اس کے وضع کے اسباب اور واضحین کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے بھائی، حدیث موضوع کا خلاصہ سمجھ لو بھائی۔ ویسے ہی حدیث بہت آسان ہے کیونکہ حدیث تو ہے نہیں، جو حدیث نہیں ہے تو پھر اس کا جاننا کیا مشکل ہے، لیکن پھر بھی معلوم معالے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث موضوع کسے کہتے ہیں، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کے جاننے کا کیا طریقہ ہے، اور لوگ کیوں حدیث وضع کرتے ہیں، اسباب وضع کیا ہے، اور واضحین قسمیں یہ مصنف نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں جو بڑے مزیدار اور دلچسپ ہیں۔ آخر میں وضع حدیث کا شاندار لطیفہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بھئی موضوع کے پہلے لغوی معنی سمجھو، وضع و وزن سے ہے، یہ اسے مفعول کا صیغہ جس کے معنی آتے ہیں رکھنا، موضوع رکھی ہوئی چیز، مراد پست اور نیچی چیز کو کہتے ہیں۔ موضوع کہتے ہیں جو پست ہو اور نیچی ہو اسے موضوع کہتے ہیں۔ اصل معنی رکھے ہوئے کے ہیں، موضوع جس کو رکھا گیا ہو، تو چونکہ رکھی ہوئی چیز کھڑی کے مقابلے میں نیچے ہوتی ہے اس لیے اس کو نیچے رکھا کہتے ہیں، رکھنا کہتے ہیں۔ تو موضوع کو اس لیے موضوع کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی جتنی بھی اقسام ہیں سب سے نیچے ہے، یہ ضعیف سے بھی نیچے ہے، یہ بلکہ حقیقت میں حدیث ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تو حدیث ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرات محدثین حدیث ضعیف میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی چلو حدیث موضوع سے بھی نیچے حدیث ہے۔ کیوں؟ حدیث ضعیف تو حدیث ہی ہوتی ہے نا، اس کی جو سند میں کلام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، ورنہ حدیث کے حدیث ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے حدیث ہی نہیں ہے، سند بھی من گھڑت اور جناب حدیث بھی من گھڑت، تو وہ تو حدیث ہی نہیں ہے، لیکن اس لیے حدیث ضعیف سے بہرحال یہ کم تر ہے۔ اب یہ تو تعریف ہو گئی، دو لفظوں میں مصنف تعریف کیا، المختلق المصنوع، بھائی یہ دو لفظوں میں تعریف کر دی انہوں نے۔ مختلق معنی گھڑی ہوئی اور مصنوع کی معنی بنائی ہوئی، کہ حدیث موضوع حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی بات کو یا کسی حکیم کی بات کو لے کر کے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے، اسے کہتے ہیں حدیث موضوع۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی، وہی لغوی بھی اور اصطلاحی بھی۔ اب اس کا درجہ کیا؟ وہ شر الضعیف، اس میں حکم بیان فرما دیا مصنف نے۔ اور حدیث موضوع بدترین ضعیف حدیث ہے، یا یوں کو ضعیف سے بھی بدتر ہے، ضعیف حدیث سے بھی یہ بدتر ہے۔ وجہ میں نے بتلا دیا آپ کو کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، جب حدیث نہیں ہے تو حدیث ضعیف تو حدیث ہوتی ہے، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ ضعیف کے سے بھی گئی گزری حدیث ہے۔ اب حکم بیان فرماتے ہیں، وتحرم روایتہ مال علم بھی فی ای معنی کان الا مبینا۔ اب کہتے ہیں حکم یہ ہے کہ حدیث موضوع کو بیان کرنا حرام ہے۔ حدیث موضوع کو جب کہ معلوم ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو اس کو بیان کرنا حرام ہے، خواہ کوئی بھی غرض ہو۔ فی ای معنی کا معنی کوئی بھی غرض ہو، کسی بھی غرض سے بیان کرنا اس کا جائز نہیں۔ ہاں ایک صورت مستثنا کہ
کہ حدیث موضوع کو موضوع کہہ کے بیان کرنا جائز ہے. حدیث موضوع کو موضوع بتا کر بیان کرنا جائز ہے. مثلا یہ کہ میں تم کو حدیث موضوع سنا رہا ہوں، سنا سکتا ہے، کیونکہ پھر تو جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے. پھر تو جیسے حدیث ضعیف کو ضعیف بتا کر بیان کرنا جائز ہے، ایسے اس کے اندر بھی ہوگا. اب اسے کہتے ہیں کہ حدیث موضوع کا پتہ کیسے چلے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث موضوع ہے؟ تو اس کی چند صورتیں بیان فرماتے ہیں. وَيُعْرَفُ الْوَضْعُ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ. نمبر 1، پہلا نمبر یہ ہے کہ واضح خود اقرار کر لے کہ میں نے حدیث وضع کی ہے. جیسے نوح ابن مریم ایک راوی ہیں، انہوں نے بہت ساری حدیثیں گھڑی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے گھڑی ہیں. جب گھڑی ہیں تو بس اس نے اقرار کر لیا گھڑی ہیں. ایسے ایک میسرہ راوی ہے، اس نے بھی کہا کہ میں نے حدیثیں گھڑی ہیں. تو اقرار کرنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی نے واقعی حدیثیں گھڑی ہیں. اور معنی اقراری، اور کبھی کبھی واضح صاف صاف اقرار نہیں کرتا کہ میں نے حدیث گھڑی ہے، لیکن ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے اقرار کے قائم مقام ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث جو اس نے بیان کی وہ گھڑی ہوئی ہے. دو ہو گئے، یا تو اقرار کرے یا حکماً اقرار کرے. اور قرینۃ فی الراوی، یا راوی کے ذات میں کوئی ایسا قرینہ پایا جاتا ہے جس سے اس کی حدیث کا گھڑا ہوا ہونا معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ خوارج، روافظ، جنہوں نے اپنے مذہب کی تائید میں بے شمار حدیثیں گھڑی ہیں، تو خارجی ہونا اور کیا کہتے ہیں رافضی ہونا، یہ راوی کی ذات میں اس بات کا قرینہ ہے کہ اس نے اب حدیثیں گھڑی ہیں، اور یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ حدیث موضوع ہے، صحیح نہیں. او المروی، اور کبھی کبھی مروی کے اندر یعنی حدیث کے اندر، مروی کہتے ہیں حدیث کو، کبھی روایت کے اندر ایسا مضمون یا ایسے الفاظ مذکور ہوتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے اور بے اصل حدیث ہے. جس کی مثال شرح نخبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے وہاں پہ لکھا للعبد المملوک اجران، سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ للعبد المملوک اجران والذی نفسی بیدی لولا الجہاد فی سبیل اللہ وبر امی لأحببت ان اموت وانا مملوک. اب حضور کی طرف نسبت کرنا تو صحیح نہیں ہے، بہرحال ہم نقل ہی کرتے ہیں. بس کہ جو غلام ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک آقا کا حق ادا کرنے کا، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا. للعبد المملوک اجران، آگے سمجھ میں سب کے؟ ارے ابھی آگے سمجھ میں؟ اب آپ آگے معاذ اللہ حضور کی طرف نسبت کرے کہتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہوتا اور مجھے اپنے والدہ خدمت کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ خواہش کرتا کہ میں حالت غلامی میں مروں. اول تو حضور کا حالت غلامی کے اندر مرنے کی خواہش آپ کی شان سے بعید ہے. نمبر 2، والدہ کی خدمت تو جب کرتے جب والدہ ان کی زندگی میں حیات ہوتی. حضور کے بچپن میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو کم بخت واضح نے یہ نہیں دیکھا کہ میں حدیث گھڑ رہا ہوں، تو کم از کم اس کو اتنا تو پتہ ہوتا کہ یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں یہ جب صحیح ہوں گے جب حضور کی والدہ حضور کی زندگی میں حیات ہوتی. پھر وبر امی کہنا صحیح ہوتا جب ان کا انتقال حضور کے بچپن میں ہو گیا. وبر امی اب کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے وہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ لوگوں؟ تو یہ حدیث کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے اور موضوع ہے یہ حدیث. تو کبھی کبھی کہتے ہیں مروی کے اندر تو 4 طریقے ہو گئے بھائی. نمبر 1 بے قرار واضح ہی، نمبر 2 معنی اقراری ہی، اور قرینۃ فی الراوی اوی المروی. اور فضا کبھی کبھی حدیث وضع کی جاتی ہیں اور حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کا کمزور ہونا بتا دیتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے. اس لیے کہ حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا حدیث ہونا ایسا روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے اور رات تاریک ہوتی ہے. رات کی تاریکی سے دن کا پتہ نہیں چلتا اور دن کے روشن ہونے سے رات کا پتہ نہیں چلتا. یہ دونوں چیزیں بالکل ممتاز
حضور کے احادیث طیبہ بھی جو حقیقت میں حضور کا ارشاد ہے وہ رات دن کی طرح بالکل ممتاز ہے۔ تو الفاظ بھی بتا دیتے ہیں، جیسے کہ اسی مثال میں لولا جہاد فی سبیل اللہ میں الفاظ سے پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ الفاظ حضور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں صفحہ 278 پر کہ موضوع حدیث کس کتاب میں ملیں گی، تو اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ موضوع حدیث زیادہ تر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ابو الفرج ہے، انہوں نے 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی الموضوعات الکبیر، ایک کتاب تحریر میں الموضوعات الکبیر، 2 جلدوں میں انہوں نے اس میں موضوع حدیث جمع فرمائی ہیں، لیکن علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو موضوع کہنے میں ذرا بے احتیاط ہے، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فذکر کثیرا مما لا دلیل علی وضعہ بل هو ضعیف، یہ فرمایا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر شدت سے کام لیا ہے اور بہت سی حدیثیں ایسی ذکر کر دی ہیں کہ حقیقت میں ان کے موضوع ہونے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ وہ ضعیف ہیں، اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں بلکہ اس میں حدیث حسن بھی ہیں، حدیث صحیح بھی ہیں، اور علامہ جوزی نے ان کو بھی موضوع کہہ دیا ہے، تو یہ حد سے تجاوز ہے، لہذا اس کو بھی ملحوظ، یہ نہیں کہ آنکھ میچ کے آپ الموضوع الکبیر کے اندر کوئی حدیث سنیں اور فوراً کہہ دیں یہ موضوع ہے کیونکہ علامہ ابن جوزی نے اس میں لکھا، نہیں، اس کو تحقیق کریں، تحقیق کے بعد اگر وہ موضوع نکلے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ ضعیف ہوگی، حسن بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ نیچے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث موضوعہ کی بہت ساری مثالیں دے رکھی ہیں، اب نیچے دیکھ لینا انشاءاللہ تعالی۔ اب صفحہ 281 پر آ جاؤ، والواضعون، اب یہاں بیان فرمائیں کہ وضع کرنے والوں کی قسمیں، تو قسموں کے ساتھ ساتھ اسباب وضع بھی معلوم ہو جائیں گے آپ کو، تو اقسام واضعین سے اسباب وضع بھی آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوں گے، تو دونوں کا بیان ہے۔ ارے بھائی منہ کھول دیا تم نے اور ہاتھ نہیں رکھا، یہ سب کو ادب معلوم ہے، ہنسنا نہیں، دیکھو جب میں کسی کی اصلاح کی بات کروں تو ہنسنا نہیں چاہیے، نہ ہنسنا چاہیے نہ مسکرانا چاہیے، ارے بھائی آئندہ بھی یاد رکھو، اچھا جب میں کسی کو تنبیہ کروں تو ہنسو نہیں اس کے اوپر، مسکراؤ بھی نہیں، کیوں کسی کے عیب پر جو ہنستا ہے تو حدیث میں وعید پڑھی نا آپ نے کہ مرنے سے پہلے وہ اس میں ضرور مبتلا ہوگا، تو کیا آپ بھی کسی عیب میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں؟ تو پھر کسی کے عیب پر جب تنبیہ ہو رہی ہو تو نہ ہنسو نہ مسکراؤ، خاموش رہو، بلکہ اپنی طرف توجہ دے کہ بھائی مجھ سے تو یہ غلطی نہیں ہو رہی اور آئندہ نہ ہو جائے، اور جس کو تنبیہ کیے وہ ہمیں خیال رکھے، آئندہ جب بھی منہ کھلے تو الٹا ہاتھ رکھو تاکہ شیطان اندر داخل نہ ہو۔ نماز تک میں بھی تو کیا حکم ہے، قیام کے اندر اگر ہو تو پھر سیدھا ہاتھ منہ پہ رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ اوپر ہے، اس میں عمل قلیل ہوگا، اور نیچے والا ہاتھ اوپر کا ہاتھ ہٹاؤ پھر نیچے والا نکالو پھر منہ پہ لگ رکھو، اس میں عمل کثیر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، تو نماز کو فاسد نہیں کرنا ہے، لہذا اوپر والا ہاتھ، باقی تمام ارکان کے اندر الٹا ہاتھ ہی نماز کے اندر بھی رکھنا چاہیے۔ تو جب نماز میں رکھنے کا حکم ہے تو نہ خارجی نماز بدرجہ والا یہ حکم ہوگا، سب کو معلوم ہو گیا بھائی یہ ادب، اول تو جماعی کو روکنا چاہیے، اسے کہتے ہیں جماعی سمجھتے ہو، سمجھتے ہو، یوں منہ کرنے کو کہتے ہیں، آپ سمجھ میں آ گیا، تو یوں رکھنا چاہیے، یہ ادب ہے، ادب سمجھو، اچھا ادب سیکھو بھاشا۔ تو بہرحال یہاں سے اسباب وضع اور واضعین کی اقسام مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑا مزیدار موضوع ہے یہ۔ والواضعون اقسام، حدیث وضع کرنے والوں کی چند قسمیں ہیں۔ سب سے زیادہ جن لوگوں سے نقصان پہنچا ہے وہ ہے مصنوعی عابد و زاہد، مصنوعی، جیسے حدیث مصنوعی ہوتی ہے، حدیث موضوع مصنوعی ہوتی ہے، ایسے مصنوعی صوفی بھی ہوتے ہیں، اور مصنوعی کیا کہتے ہیں عابد و زاہد بھی ہوتے ہیں، یعنی حقیقت میں وہ اللہ والے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ متقی پرہیزگار نہیں ہیں، انہوں نے روپ اللہ والوں کا اختیار کیا ہوا ہے۔ روپ سمجھتے ہو، بہروپیہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، وہ بہروپیے ہیں جو اولیاء کی شکل میں ہیں، اللہ والوں کی شکل انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، حقیقت میں وہ عابد و زاہد نہیں ہے،
مصنوعی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو عابد زاہد بنایا ہے. ان لوگوں نے سب سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہیں اور گھڑ گھڑ کے یہ نقصان پہنچایا ہے. اور ان کا خیال کیا تھا؟ وضع حسبتاً علی زعمہم فی زعمہم، اور انہوں نے اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب حاصل کرنے کی غرض سے حدیثیں گھڑی ہیں. تو انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچا. وجہ یہ کہ یہ عوام کے اندر گھلے ملے رہتے ہیں اور یہ جاہلوں کے جاہل پیر ہوتے ہیں. ارے بھائی سمجھے نہیں سمجھے؟ جاہلوں کے جاہل پیر. اور کہتے ہیں نماز روزہ تو تمہارے لیے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز روزہ. تو ان لوگ انہی کے پیچھے چلتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بھائی ان کی تو نماز بھی فرض نہیں، ان کی تو روزہ ہی فرض ہے، تو یہ تو پہنچ گئے بھائی. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں بعض آدمی ہیں جو لم دڑم، لمبی لمبی مونچھیں، داڑھی صاف اور ران کھلی ہوئی، اور ہو حق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو پہنچ گئے، اب ہمیں ضرورت نہیں نماز روزہ پڑھنے کی، اور شراب بھی پی رہے ہیں اور نشہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کے ولی کامل ہیں. فرمایا ہاں پہنچ گئے مگر جہنم میں پہنچ گئے. پہنچ تو گئے مگر جہنم میں پہنچ گئے. تو یہ ایسے لوگوں نے جو حدیثیں گھڑی ہیں، اس سے دین کا بڑا نقصان ہوا ہے. وجہ یہ کہ لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اب جو کچھ یہ بیان کریں گے وہ تو سولانے صحیح ہے. جس پہ آدمی کو بھروسہ ہوتا ہے تو آدمی اس کی ہر بات مانتا ہے. تو اس سے بہت نقصان پہنچا ہے. لیکن حقیقت میں یہ جھوٹے ہیں، اور حقیقت میں یہ عابد نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، اللہ والے نہیں ہیں. ورنہ اللہ والا کیسے جھوٹی حدیث گھڑ سکتا ہے؟ سمجھے؟ فقبلت موضوعاتهم ثقۃ بہم، لہذا ان کی موضوع حدیثوں کو قبول کر لیا گیا ان پر بھروسہ کرتے ہوئے. جیسے نیچے لکھا ہے کہ نوح ابن مریم، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی تو ان سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے ہے؟ تو وہ حدیث کی سند دیکھو نیچے، ان اکرمہ ان ابن عباس نے فی فضائل القرآن سورہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صورتوں کے الگ الگ خاص خاص فضائل انہوں نے نقل کیے. تو انہوں نے ان سے پوچھا بھئی یہ تم نے کہاں سے یہ صورتوں کی فضائل بیان کیے ہیں؟ قال انی رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن. دیکھو بھئی توجہ دیں کہ انی رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقہ ابی حنیفہ ومغازی ابن اسحاق فوضعت هذا الحدیث حسبۃ. اب آگے فرماتے ہیں وجوز الکرامیہ الوضع فی الترغیب والترہیب، اور ترغیب و ترہیب کے اندر کرامیہ حدیث وضع کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں. کرامیہ یہ معتزلہ کے شاخ کا نام ہے. محمد بن کرام سجستانی کی طرف اس کی تشدید ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ترغیب و ترہیب، ترغیب کے معنی ثواب بتا کر کے آخرت کی طرف رغبت یا جنت میں جانے کی رغبت، دین کی طرف آنے کی رغبت پیدا کرنا. اور ترہیب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بیان کر کے، دوزخ کا عذاب بیان کر کے، اللہ تعالیٰ غضب بیان کر کے ڈرانے کے لیے حدیث گھڑنا. تو ترغیب و ترہیب کا یہ مطلب ہے. تو وہ کہتے ہیں ترغیب و ترہیب کے لیے حدیث گھڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیضل بہ الناس، یہ ان کی دلیل ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہے، دیکھ لو. تو دو طرح سے استدلال کرتے ہیں اس سے. ایک تو کہتے ہیں اس میں علیہ ہے، لہو نہیں ہے، اور ہم لہو کے لیے گھڑتے ہیں حدیث. علیہ اللہ کے لیے تو نہیں، اللہ ضرر کے لیے آتا ہے، لام انتفاع کے لیے. تو ہم تو دین کے فائدے کے لیے گھڑتے ہیں، ہم کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرتے. اس سے استدلال کرتے ہیں. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ لیغل بہ الناس بھی حدیث کے اندر ہے. تو ہم تو گمراہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اور ہدایت کے لیے ہم تو گھڑتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مفہوم مخالف سے کہ ہدایت کے لیے گھڑنا جائز ہے. تو اس لیے اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ لیغل الناس بھی جو ہے، پہلی علاقہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ ضرر کے لیے، نفع کے لیے ہونا، یہ تو ایک لغوی بحث ہے. لیکن امت کا اجماع ہے کہ حدیث گھڑنا حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، اس پر اجماع ہے، اور اجماع کی مخالفت ناجائز ہے. تو تم اس طرح سے جو تعویل کر کے اپنے لیے گنجائش نکال لو، تمہارا گنجائش نکالنا غلط ہے. ایسے لیغل بہ الناس، اس کے بھی دو جواب دیے حضرات محدثین نے. اس کے بھی دو جواب دیے کرامیہ کو. کہ ایک جواب یہ ہے کہ یہ اضافہ ثابت ہی نہیں ہے، لیغل بہ الناس ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو استدلال غلط.
دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں لیغل میں لام تعلیل کے لیے نہیں ہے بلکہ انجام کے لیے ہے، عاقبت کا لام ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حدیث گھڑو گے انجام آخرت میں خراب ہی ہوگا. یہ دو جواب دے دیا انہوں نے اس کے. خود ہی فرماتے وہ خلاف اجماع المسلمین، یہ گھڑنا جو ہے کرامیہ کا اس کا جواب آ رہا ہے ہوا خلاف اجماع المسلمین، اس میں مسلمانوں کے اجماع کے بالکل خلاف ہے. کون سے مسلمان؟ جن کا اعتبار، جن کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے، یعنی اہل حق، یعنی اہل حق، اہل حق کا اس پر اجماع ہے. آگے فرماتے ہیں ووزائد زنادقہ جملاً. اب ایک صورت یہ ہے کہ زنادقہ نے بھی، زنادقہ زندیق کی جمع ہے. زندیق کے مختلف تعریف ہیں. ایک تعریف یہ ہے کہ جو باطن میں کفر کو چھپائے اور ظاہر میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے، جیسے کہ حضور کے زمانے کے منافقین تھے، ان کو زنادقہ کہتے ہیں. اور بھی تعریفیں ہیں جو آپ نے کتاب الایمان میں پڑھ لی ہیں. انہوں نے بہت ساری حدیثیں، جملاً کے معنی اکثراً، جملاً کے معنی کیا ہے؟ اکثراً. بہت ساری حدیثیں انہوں نے گھڑی ہیں. اب امام نووی فرماتے ہیں کہ بے شک گھڑ لیں، ایک نہیں، 10 نہیں، زیادہ، بلکہ نیچے لکھا ہوا ہے تو نیچے کہ یہ الى حماد بن زید قال وضاحت الزنادقہ تو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 14,000 حدیثیں گھڑی ہیں انہوں نے. اور ایسے ہی منہم عبد الکریم بن ابی العوجہ الذی قتل وصلب فی زمن الماضی قال ابن عبد لما اخذ لیضرب عنقه قال وضعت فیکم 4,000 4,000 حدیثیں میں نے گھڑی ہیں. میں نے حلال کو حرام، ان میں حرام کو حلال کیا ہے، میں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا ہے. اور حاکم فرماتے ہیں ایک اور مثال دیکھو کہ محمد ابن سعید الشامی المصروف فی زندقہ فروی عن حمید عن انس مرفوعا انا خاتم النبی لا نبی بعدی الا ان شاء اللہ. الا ان شاء اللہ یہ دیکھو موضوع ہے، یہ جملہ موضوع بجائے موضوع کیوں کہتے ہیں؟ مدرج ہونا چاہیے یہ. لیکن فبین جہابذۃ الحدیث امرہا، یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. لیکن جہابذہ جو ہے یہ جمع جہبذ کی، اس کے معنی آتے ہیں ماہر، ماہر، کامل. انہوں نے تمام احادیث کے بارے میں دودھ کا دودھ، پانی کی پانی الگ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ مرفوع ہے، یہ موقوف ہے. تو انہوں نے موضوع احادیث کو ایسا بیان کر دیا ہے کہ بس اب اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہ رہی. فللہ الحمد. اب آگے صفحہ 287 پر فرماتے ہیں کہ وضع کے 2 طریقے بیان فرمائیں گے. یہاں سے حدیث کے وضع کرنے کے 2 طریقے بیان فرمائیں گے. کہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی واضح جو ہوتا ہے اپنا کلام، یہ کسی اور دوسرے کا کلام، جیسے کسی حکیم و دانا کلام لے کر کے وہ اس کو حدیث حضور کی طرف منسوب کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد آ جائے کہ جو حضور نے فرمایا تو یہ تو پکی بات ہے اس کی اپنی بات. اب اپنی بات کہہ کے بیان کرے گا تو کوئی سنے گا نہیں. یہ کسی حکیم و دانا کی بات بیان کرے گا تو ٹھیک ہے، لیکن حضور کی حدیث ہو یہ تو اس میں مت بولو بھائی، قبل تو کی تسبیح پڑھو. تو وہ اس مقصد کے لیے وہ کم وقت اپنا کلام یا کسی حکیم کا کلام جو ہے وہ حدیث بنا کر پیش کر دیتا ہے الیاذ باللہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وضع کے مشابہ ہو جاتا ہے، یعنی جان کر وضع نہیں کرتا، اتفاق سے بس غلطی ہو گئی یا غلط فہمی ہو گئی اور وہ غیر حدیث کا حصہ بن گئی، اور بعد میں وہ حدیث ہی سمجھ کر کے سننا سنانا اور بیان کرنا شروع ہو گیا. وہ نیچے لکھی ہوئی وہ حدیث جو ابن ماجہ کے حوالے سے کہ حدیث رواہ ابن ماجہ عن اسماعیل بن محمد طلحی عن ثابت بن موسیٰ الزاہد عن شریک عن الاعمش عن ابی سفیان جابر مرفوعا من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه فی النہار بالنہار. مشہور ہے نا کہ پڑھا ہوا نا ہم شرح نخبہ میں آپ نے
اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. قال حاکم، اب میں عبارت ہی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اسی میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. قال حاکم دخل ثابت علی شریک، حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ حضرت شریک کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ ان کے استاد ہیں. وہ یملی، استاد جو تھے وہ املا کرا رہے تھے. ویقول حدثنا الاعمش، ارے بھائی سنو تو مزیدار. حدثنا الاعمش و نبی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسکت لیکتب المستملی. اس کے بعد استاد شریک جو تھے وہ خاموش ہو گئے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حدیث بیان نہیں کی اس لیے خاموش ہو گئے کہ وہ جو املا کرانے والا ہے آگے وہ یہ ان کا ارشاد آگے نقل کرے. اب بیچ میں ایک قصہ پیش آ گیا کہ فلما نظر الی ثابت، ابھی استاد خاموش ہے بس، اور مستملی جو ہے وہ آگے املا کرا رہا ہے استاد کے الفاظ کو. اتنے میں حضرت ثابت سبق میں حاضر ہوئے. وہ تہجد گزار تھے، اور جو تہجد گزار ہوتا ہے دن میں اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوتا ہے، تو اس کے ان چہرے پہ نورانیت تھی. تو انہوں نے ان کی تعریف کی. من کثرت صلاۃ باللیل حسن وجہ بالنہار وقصد بذلک ثابت لزہد و ورع. اور اس سے مقصد ان کا زہد و ورع کی طرف اشارہ کرنا تھا. بھائی تم بڑے عابد و زاہد ہو، اللہ والے ہو، دیکھو تمہارا چہرہ کیسا روشن ہے. فظن ثابت انہ متنون. تو ثابت جو تھے، جو مستملی تھے، وہ سمجھے کہ یہ اس سند کا متن ہے کہ وہ قال قال رسول اللہ، اس سند کے بعد حدیث ہی آئے گی نا. فکان یحدث بھی وہ اسی کو بیان کرتے تھے. تو یہ اس طرح سے بھی ہو جائے. اب اس میں جان بوجھ کر تو کچھ نہیں ہونا، مغالطہ ہو گیا وہ. تو ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے. اب آگے فرماتے ہیں ومن موضوع الحدیث المروی عن ابی بن کعب فی فضل القرآن سورۃ. ایسی موضوع کی قسم وہ حدیث بھی ہے جو ہے ابی بن کعب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن کریم کی سورت کے فضائل ہیں. یعنی ہر سورت کے الگ الگ فضائل جو ہمارے یہاں اہل بدعت کے یہاں بہت زیادہ ہیں. جو ہمارے زمانے کے اہل بدعت ہیں نا، ان کے یہاں بس فضائل صورتوں کے اتنے ہیں کہ آپ سن کر بھی حیران، پڑھ کر کے بھی حیران. تو یہ اسی کی مثال ہے. تو وہ بھی موضوع ہے. اب چنانچہ اب اس کا بڑا پیارا قصہ ہے. من اولی آخری، شروع سے اخیر تک سب موضوع من گھڑت ہے. فروائنا سے لطیفہ شروع ہو رہا ہے. بھائی جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ اب جلدی سے دیکھو. فروائنا معمل بن اسماعیل قال حدثنا شیخ بھی، ایک شیخ نے یہ صورت کے فضائل ہمیں بیان کیے. فقلت للشیخ من حدثک؟ فقال حدثني رجل بالمدائن. اب مدائن بھی اس زمانے میں مرکز تھا علوم کا. بھائی وہ حی، اس حال میں کہ وہ حیات بھی ہیں. فصرت الیہ، تو یہ تحقیق کرنے کے لیے وہاں پہنچے. فقلت من حدثک؟ قال حدثني شیخ بالواسط. واسط میں ایک شیخ ہیں، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی. اور واسط بھی اس زمانے کا مشہور شہر ہے بھائی، جہاں پہ علم و فضل کا دورہ تھا. وہ وحی. فصرت الیہ فقال حدثني شیخ بالبصرہ. اس نے بصرے کا حوالہ دیا کہ وہاں بھی مجھے ایک شیخ نے یہ حدیث بیان کی ہے. فصرت الیہ فقال حدثني شیخ بعبادان. اس نے کہا عبادان میں ایک شیخ نے مجھے بیان. فصرت الیہ، جب وہاں پہنچا شیخ کے پاس، فاخذ بیدی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. فادخلنی بیتن، ایک کمرے میں لے گیا. فاذا فی قوم من متصوفہ، وہاں صوفی من گھڑت بیٹھے ہوئے تھے، مصنوعی صوفی بیٹھے ہوئے تھے. وہ معہم شیخن، اور ان کے پاس ایک شیخ بھی تھا. ان کا ایک شیخ بھی مصنوعی صوفی. تو جعلی پیر، جعلی مرید وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ فقال هذا الشیخ حدثنی، یہ ہے پنڈت جس نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے. فقلت یا شیخ من حدثک؟ فقلت الشیخ یا شیخ من حدثک؟ قال لم يحدثني احد ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. قلت ولم أقف على تسمية هذا الشيخ إلا أن ابن جوزي أورده في الموضوعات من طريق بزيع بن حسان. یہ لطیفہ ہے. تو اس طرح سے بھی لوگوں نے حدیثیں بہت گڑھی ہیں. وقت آخر میں فرماتے ہیں وقت اخطا من ذکروا من مفسرین. تو یہ جو صورتوں کے من گھڑت فضائل ہیں، غلطی کی مفسرین نے جنہوں نے ان کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. وہ کون ہے؟ جیسے تفسیر ثعلبی،
تفسیر واحدی زمخشری اور تفسیر بیضاوی وغیرہ، اس کے اندر بہت سی حدیثیں موضوع ہیں جو کہ ان حضرات نے لے لی ہیں، نہیں لینا چاہیے تھا، اس لیے مستند تفاسیر کے اندر یہ موضوع حدیث نہیں ہوتی ہیں، جیسے روح المعانی، تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی وغیرہ. خلاص.